رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے دعا اور درود کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے آج کے لیسن کا آغاز ایک حدیث کے ساتھ کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فجر کے وقت سویا رہے تو اس کی کیا رپورٹ اللہ تعالیٰ کو جاتی ہوگی. اور کوئی اگر عصر کے وقت، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا قیلولہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ عصر کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے بعض دفعہ اس نیند میں، یا پھر یہ کہ ایسے غافل ہوتے ہیں چیزوں میں، گھر کے کاموں میں، کہ عصر کا ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے. تو پھر اس وقت سوچا کریں کہ فرشتہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کیا بتائے گا، میں اس وقت کس حال میں تھی جب فرشتے میرے پاس سے گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم فجر کے وقت بھی جب نماز پڑھ رہے تھے اور جب عصر کا وقت تھا تو بھی ہم نماز پڑھ رہے تھے، اذکار کر رہے تھے. تو پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے کتنی اچھی رپورٹ ہماری اللہ تعالیٰ کو دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ فرشتے گواہ بنے اس عمل کے، کہ فرشتے جا کر بتائیں اللہ تعالیٰ کو. تو یہ ایک طرح سے آنر دینے کی بات ہے ہمارے اس عمل کو، جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو انسان 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اپنے بندے پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا، تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے. اب آپ دیکھیں کہ ہلکا سمجھنا کیا ہوتا ہے، یعنی کبھی پابندی کی، کبھی نہیں کی، کبھی خشوع سے نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی مثلا لیٹ بھی ہو گئے تو جسٹیفیکیشن دے دی. یعنی ہلکا سمجھنے کا مطلب ہے کیجول ہونا. کیجول آپ کو پتہ ہے نا، کیجول انسان جو ہوتا ہے بس اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نمازوں کے لیے ہونا. یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ نماز کی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں، تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اور جو لوگ کیجول ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب کہ حق نہیں ادا کرتے ہیں وہ. نیکسٹ سلائیڈ اب آپ دیکھیے کہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے لیے ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ عمل کتنا اہم ہے. نماز از دا پلر آف اسلام، نماز از دا سیکنڈ پلر آف اسلام. آپ دیکھیے
اور اس حدیث کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ کہا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے سے خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو، پھر اسی اندازے سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ کتنی زبردست حدیث ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت تو فرض نہیں ہے نا، نفل تو فرض نہیں ہے نا۔ بالکل فرض نہیں ہے، نہ تو سنتیں پڑھنا فرض ہے اور نہ ہی نفل پڑھنا فرض ہے۔ فرض نماز تو ہماری وہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اگر نمازوں کی گنتی میں کہیں کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ فرض کریں کہ آپ کی زندگی میں جو نمازیں آپ پر فرض تھیں 1,00,000 تھیں اور آپ نے اس میں سے 95,000 پڑھی، 5,000 نمازیں آپ کی کم ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ سنت پڑھتے رہے، آپ نفل پڑھتے رہے، تو فرض کی جو کمی ہوگی اس گنتی میں وہ نفل سے پوری کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ باقی میں بھی ہوگا، نفل روزوں کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوگا، نفل صدقات کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ رمضان کے روزوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نفل سے پوری کر دی جائے گی، اگر زکوٰۃ میں کچھ کمی رہ گئی تو صدقات سے پوری کر دی جائے گی۔ ہمیں سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے تو ہر چیز پوری پرفیکٹ کی، تو ہم نوافل اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کہیں کچھ کمی ہو تو یہ ڈیفیشنسی پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے۔ اب یہ بتائیے کہ شہداء کون ہوتے ہیں؟ چیٹ باکس میں ٹائپ کریں۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ پرندوں کی شکل میں جنت کے شینڈلیار میں گشت کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا عظیم رتبہ ہوتا ہے شہداء کا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک نمازی کا کیا رتبہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں کہ نمازوں کی تعداد کی وجہ سے انسان کا شہداء سے بلند درجہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلا خدا کے ایک خاندان بلی کے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد 1 سال مزید زندہ رہا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6,000 اور اتنی زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا شہید تو نہیں ہوا لیکن اپنے فرائض کی پابندی کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ تو جو انسان اپنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم سے پہلے کوئی شہداء چلے گئے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص اور ہماری نمازوں کی وجہ سے ہمارا بھی درجہ بڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے، جو چیز ہمارے لیے اور ہماری روحانی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے روزہ۔ یعنی سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے قرآن، پھر تیسری چیز ہے نماز اور چوتھی چیز ہے روزہ۔ روزہ کس طرح سے ہماری روحانی صحت کو تقویت دیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے، اور روزہ رکھنے سے تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آئیے اب روزے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزہ اور تزکیہ۔
رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا اور پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھنا بھی طبی اور روحانی لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری یا تقوی جیسی صفات پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ طبی کیا ہوتا ہے؟ طبی مینس میڈیکلی، یعنی آپ کو بہت ساری جو بیماریاں ہوتی ہیں تو روزہ ان کا علاج کرتا ہے، ان بیماریوں کا۔ تو یہاں یہ مقصد ہے کہ روزہ جو ہے یہ علاج کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق اگر کسی کا صرف 25% لیور کام کر رہا ہو اور وہ 30 دن کے روزے رکھے تو اس کا لیور 100% کام کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی یہ پرووڈ ہے، انہوں نے خود ایکسپیریمنٹ کر کے اس چیز کو پروو کیا ہے۔ اس لیے روزہ جو ہمارے اوور آل باڈی کے آرگنز ہیں ان کو بھی ہیلدی رکھتا ہے، اور اسی طرح روحانی طور پر کیسے ہمیں فائدہ دیتا ہے؟ روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری اور تقوی جیسی صفات پیدا کرتا ہے جو اللہ کے محبوب کی صفات ہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں کہہ دیا گیا ھدی للمتقین کہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ بچنا۔ اصل میں تقوی ہی پرہیزگاری ہے۔ ان another words کہ ایک متقی انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ پرہیز کرتا ہے حرام کام سے، حرام چیزوں سے، برائیوں سے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ دیکھیں، روزہ اور تزکیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ یعنی اس روزے کا ایک مقصد بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر روحانیت مضبوط ہو، کیونکہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، حق کا تقاتہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی صحابہ اکرام کو کہ تم تقوی اختیار کرو کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی روحانی زندگی کی مضبوطی کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اگر باقی نیکیاں کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا تقوی اسٹرانگ نہیں ہو رہا ہے تو روزے رکھنا شروع کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ روزے میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کی حالت میں آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر میں کھانا پینا چھوڑ سکتی ہوں تو میں باقی زندگی میں باقی حرام کام بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے اور ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسے ہمارا رب ہمیں پسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ، تجلیات نبوت۔ ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ لاسٹ 2 کلاسز سے ہم فتح مکہ کے واقعات پڑھ رہے ہیں جو واقعی بہت سبق آموز ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر کو فتح کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں ہجرت فرمائی تھی، اور آج آپ 10,000 کے لشکر کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے چند سالوں کے اندر ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اور یہ فتح تلوار کے زور پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور معاملات کی وجہ سے ہوئی، اور دشمن پر اس طرح سے غلبہ حاصل کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی خون ریزی نہیں کی گئی اس موقع پر، سوائے چند لوگوں کے کہ جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ان کو جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تقریباً 2,000 لوگ مسلمان ہوئے،
تقریباً 10,000 کا لشکر چلا تھا مدینہ منورہ سے اور مکے پہنچا تھا، اور جب فوراً بعد ہی یعنی کہ واپسی کے سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے آج کہ کس طرح غزوہ حنین پیش آیا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تو اس سے اہل مغازی یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تقریباً 2,000 لوگ اس موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو اس موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کے علاوہ جو اہم شخصیات تھیں ان کا تذکرہ تھا بہرحال، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ باقاعدہ گروپس کی صورت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لائے۔ اور اس موقع پر نہ صرف یہ کہ مردوں نے اسلام قبول کیا بلکہ کافی عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو اس کے تعلق سے ہم کچھ تھوڑا سا اور پڑھیں گے فتح مکہ کے ہی سلسلے میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خواتین جمع ہو گئیں۔ اس واقعے سے اصل میں کچھ مسائل بھی نکلتے ہیں جن کا حل نکلتا ہے کچھ مسائل کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ ان میں یہ آپ کی کتاب کا حصہ نہیں، اس لیے آپ کتاب میں تلاش نہ کریے اس کو، انشاءاللہ جب ہم کتاب پہ آئیں گے تو میں آپ کو پیج نمبر بتا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خواتین جمع ہو گئیں۔ ان میں ہند بنت عتبہ بھی تھیں جن کا خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائیگاں قرار دیا تھا۔ ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خائف ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہند کون تھی؟ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا بدر کی جنگ میں، ٹھیک ہے، مسلح کیا تھا ان کا، یعنی کہ مسلح کرنا کسے کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ تو یہ وہ شخصیت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ ہند کہنے لگی آپ نے مردوں سے تو اس بات کی بیعت نہیں لی جس بات پر آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں، لیکن ہم ضرور بیعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْرِقْنَا، اور تم چوری نہ کرو گی۔ ہند کہنے لگی بلا شبہ میں تو ابو سفیان کے مال سے چوری چھپے ضرورت کا مال لے لیتی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میرے لیے حلال تھا یا نہیں۔ ابو سفیان پاس ہی بیٹھا تھا، کہنے لگا جو کچھ تم نے پہلے لے لیا وہ تمہیں معاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو پہچان لیا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، تو تم ہند بنت عتبہ ہو؟ وہ بولی جی ہاں، اے اللہ کے رسول میں ہند بنت عتبہ ہوں، جو گزر چکا اسے معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہند نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میری اولاد کو کافی ہو سکے، اگر میں اسے بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ گناہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال سے معروف طریقے کے مطابق اتنا لے لے جو تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو سکے۔ تو اس سے یہاں پر ایک فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان بخیل ہے اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو بیوی کو حق ہے کہ وہ معروف طریقے سے اتنا مال لے سکتی ہے اس کے مال میں سے جو اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کفایت کر جائے، اڑانے کے لیے نہیں کہ جو مرضی آ نکال لیا، نہیں، صرف اتنا کہ جو کافی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَزْنِينَ، تم زنا نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا اللہ کے رسول کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ ایسا نہیں کرتی آزاد عورتیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہند کہنے لگی ہم نے انہیں چھوٹی عمر میں پالا اور آپ نے ان کو جوانی کی حالت میں بدر میں مارا، بس آپ جانے۔ اور وہ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا اور کہا وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لاؤ گی
ہند کہنے لگی اللہ کی قسم کسی پر بہتان لگانا نہایت برا فعل ہے اور بعض گناہ اس سے بھی برے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعصیننی فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں میری نافرمانی اور حکم عدولی نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی ہم اس مجلس میں اس لیے نہیں آئیں کہ آپ کی معروف میں نافرمانی کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر عورتوں سے بیعت لے لی۔ پھر ہند کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میرا 100 عورتوں سے بات کر کے بیعت لینا ایک ایک عورت سے الگ الگ بیعت لینے کی طرح ہے۔ عورتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائے بغیر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، نہ کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگاتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم یا اس عورت کے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ صحیحین میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ کس مسئلے کا استنباط کیا ہے فقہا نے کہ کسی بھی نامحرم کو ہاتھ لگانا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ مسافے کی ہی شکل میں کیوں نہ ہو، جائز نہیں ہے۔ جو ہماری آج کی دنیا میں ہم نے اس کو جائز کر لیا۔ کزنز ہیں یہ تو ہمارے فلاں رشتے سے چچا ہوتے ہیں، یہ ہمارے فلاں رشتے سے ماموں ہوتے ہیں، یہ تو بہت بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اس طرح کے دلائل دے کر کے بڑے بزرگ ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، جو کہ قطعاً ناجائز ہے ان کے لیے، اگر وہ ہمارے محرم رشتے نہیں ہیں۔ اور محرم رشتوں کا علم ہم کو دے دیا گیا کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی رشتے کے چچا، ماموں، خالو، پھوپھا، اس طرح کے کوئی بھی رشتوں میں ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے موقع پر بھی ایسا نہیں کیا، اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ دوسری طرف جو ہمیں اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ ہم جو معمولی باتوں پر معاف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا انداز دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ اس عورت نے کیا معاملہ کیا تھا، اور پھر کس طرح اس نے سوال و جواب کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام لانے کی وجہ سے، دین میں داخل ہونے کی وجہ سے پھر اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ ہند بنت عتبہ کے دل میں اسلام رچ بس گیا، وہ سمجھ گئی کہ وہ گمراہی پر تھی۔ اس نے فتح کا روز مسلمانوں کو مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگا میں نے تو آج سے قبل تجھے ہمیشہ اسلام سے کفر ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج سے پہلے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی عبادت کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم تمام صحابہ کرام نے ساری رات مسجد میں قیام اور رکوع اور سجود ہی میں گزاری۔ ابو سفیان نے کہا تو نے جو کرنا تھا وہ قصہ ماضی ہو گیا، اپنی قوم کے کسی شخص کے ساتھ چلی جا، یعنی کہ اب تم کو جانا ہے بیعت کرنے کے لیے تو تم اپنی قوم کے کسی شخص کے ساتھ جاؤ۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہند کی باریابی کے لیے اجازت مانگی۔ اس وقت وہ پوری طرح حجاب اور نقاب میں تھی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ وہ حجاب اور نقاب میں کیوں تھی اس وقت؟ ابھی تو وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ پہچانی نہ جائے۔ اسے خطرہ تھا نا کہ وہ پہچان لی گئی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کام انجام دیے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی رحمت والی تھی اور انتہائی اخلاق والی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
اس وقت آپ ابتہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگی تمام تعریفیں اللہ کی ذات عالی کے لیے ہیں جس نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا اور خود پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کی رحمت اور شفقت کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی عورت بن گئی ہوں اور آپ کے سامنے اس کی تصدیق کرتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور کہنے لگی میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بکا، تجھے خوش آمدید۔ کوئی تانا نہیں، کوئی پچھلی باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ مرحباً بکا، تجھے خوش آمدید۔ ہند نے اسلام لانے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت میرے لیے آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ خوشی کا باعث نہیں تھی، لیکن آج آپ کے گھرانے کی عزت مجھے روئے زمین پر موجود ہر گھرانے کی عزت سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس محبت میں بھی اور اضافہ ہوگا۔ جب ہند بن عتبہ اپنے گھر آئی تو اپنے بت کے پاس پہنچی اور اسے توڑنے لگی، پھر کہنے لگی کُنَّا مِنْکَ فِي غُرُورٍ، تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کل ہم نے تفسیر میں پڑھا عفو و درگزر کے بارے میں، تو عفو و درگزر کی ایک مثال ہے درگزر، فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو اور بھول جاؤ، درگزر کر دو۔ ایک تو یہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے ہند کے اسلام لانے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا اس کے ساتھ، اور دوسرے کہ اس نے جب دیکھا کہ مسلمان فاتح ہونے کے باوجود نہ کسی قسم کے غرور میں مبتلا ہیں، نہ کسی قسم کی ایسی حرکتوں میں کہ جس سے اظہار ہو کہ ہم بہت کچھ پا گئے ہیں، بلکہ ان کا حال کیا ہے کہ مسجد میں وہ عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے ساری رات مسجد میں قیام، رکوع اور سجود میں گزار دیے، اور یہ کیا تھا؟ شکر کا ایک طریقہ تھا کہ جب کچھ مل جائے تو سجدہ شکر ادا کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے سامنے جھک جایا جائے کہ تو ہی ہے جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، ورنہ ہم کسی قابل نہ تھے۔ جبکہ آج رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری کوششوں سے ہوا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں اس کے برعکس باتیں سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس کے جیتے جاگتے، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جیتی جاگتی مثال تھے۔ ہند بتاتی ہیں کہ وہ کہتی تھی کہ میں خواب دیکھتی تھی کہ میں مسلسل سورج کی دھوپ میں کھڑی ہوں، سایہ میرے قریب ہے لیکن پھر بھی میں اس کے نیچے نہیں جا سکتی۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچ گئے تو میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں سائے کے نیچے آ گئی ہوں۔ سیدہ عائشہ بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی ماں رائتہ بن سفیان خزائیہ کے ساتھ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور فرما رہے تھے میں تم سے اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم سب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناؤ گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں دھرو گی، کسی نیک کام کرنے میں نافرمانی نہیں کرو گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سب عورتوں نے سر جھکائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم سب کہو ہاں ہم اپنی استطاعت بھر ایسا ہی کریں گی۔ ساری عورتوں نے یہ بات اپنی زبان سے دہرائی تو میں نے بھی کہی۔ میری ماں بھی مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹی کہو اپنی استطاعت بھر ایسا ہی کروں گی۔ تو ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے جہاں مرد کو معاشرے میں ذمہ دار کی حیثیت دی ہے، وہاں عورت کو بھی انسانیت کے ایک اکائی قرار دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے قیام میں جس طرح مردوں سے بیعت اور عہد لیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی عہد لیا۔ اس لحاظ سے ذمہ داری کا اعتبار کرنے میں مرد و زن میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے۔ مرد کو فوقیت کس بنیاد پر ہے؟ کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے۔
مرد کی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر دین کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرے۔ غور سے بات سنیں، مرد کی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ شرعی حدود میں رہ کر دین کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ علوم و فنون اور شعور و آگاہی کے لیے تمام جائز ذرائع اختیار کرے۔ جائز ذرائع، اسلام کے مخالفوں اور دشمنوں کے اسالیب اور شاطر چالوں سے واقف ہو تاکہ اپنی ذات کے بارے میں اس نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر سکے اور بیعت کا جو ہار اس نے پہنا ہے اس کا حق ادا کر سکے۔ اب ان واقعات سے فقہا نے کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے، کچھ مسائل کا حل پیش کیا ہے، جس میں سے پہلا کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا بلکہ محض زبانی بیعت کی، جبکہ مردوں سے آپ نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آواز کا پردہ نہیں۔ مذکورہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اجنبی عورت کی گفتگو سنی جا سکتی ہے اور اس کی آواز کا پردہ نہیں۔ ہاں، اگر آواز اس درجے میں بنا کر کے بولا جائے جیسا کہ گایا جاتا ہے، گنگنایا جاتا ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو اس سے، تو پھر وہاں اجتناب ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ایک بہت اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ مکہ صلح سے فتح ہوا، قوت سے نہیں، اور اس لیے بعض ذہن میں جو خیال آتا ہے کہ وہ حرمت والا شہر ہے تو وہاں پر پھر کس طرح جنگ لڑی گئی اور کس طرح مکہ فتح ہوا، تو مکہ جو ہے فتح ہی ہوا ہے صلح کے ذریعے سے، خوریزی کے ذریعے سے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حرم مکی میں جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمانوں سے جنگ کا آغاز کریں۔ البتہ اس حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد کو مستثنیٰ کر دیا تھا اور ان کے بارے میں آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ جہاں بھی پائے جائیں قتل کر دیے جائیں۔ ان کے ایسے اعمال تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں ان کے ساتھ، اس کی تفصیل ہے کافی، یہاں پر نہیں ہے اس کا موقع کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، تو بہرحال ایک تفصیل ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا اور یہ ضروری تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ بے حد سرکش لوگ تھے۔ تو یہ فتح مکہ کا پہلا دن تھا، جس طرح سے یہ سارے واقعات اس میں پیش آئے، اور پھر فتح مکہ کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 8 رکعت نفل نماز ادا فرمائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے رہے، یعنی آپ نے قصر نماز ادا کی۔ تو اسی سے جواز نکالتے ہیں فقہا کہ 19 دن بھی نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور علماء کا اتفاق 15 دن پر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ علماء 3 دن کو بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ مدت ہو تو پھر نماز کو 3 دن کی مدت ہے قصر کی، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے کہ قصر نماز کی مدت اور قصر نماز کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، ایک پورا ایک کلاس ہونا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو انکریج نہیں کروں گی کہ آپ سوال جواب میں اس کو سوال جواب کریں، ہماری سیرہ کی کلاس ہے، سیرہ سے متعلق آپ سوال جواب کریں انشاءاللہ۔ ہم نے جس طرح ایک صلاح کی، اپنی ورک شاپ کی تھی، اسی طرح ہم کچھ کوشش کریں گے کہ مزید اور جو صلاح کے تعلق سے مسائل ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو کچھ کتابیں بھی پرووائڈ کی گئی تھی اس وقت پہ، کچھ PDFs دیے گئے تھے، امید ہے کہ اس سے بھی آپ کے کافی سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چیز کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ہم دوسری چیز کو لے آتے ہیں تو جس سبجیکٹ کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے اس کی روح ختم ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کا ذہن دوسرے مسئلوں پہ چل پڑتا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے آپ سے بات عرض کی۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کی علامات کی تجدید کی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا تمیم بن اسد خزائی کو حکم دیا کہ وہ حدود حرم کی علامات کی تجدید کریں، تو انہوں نے یہ کام مکمل کیا۔ یعنی کہ جو حدود حرم ہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جب مکے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو گیٹ بنا دیا گیا، تو اس وقت پر کچھ ستون اور کچھ اس طرح کی علامات تھیں کہ حدود حرم ہے، تو وہ چونکہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو پھر ان کو دوبارہ سے بنا دیا گیا۔ تو الحمدللہ کافی کچھ آپ نے اس میں پڑھا اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کا بھی الحمدللہ موقع ملا کہ فتح مکہ کے تعلق سے کچھ حالات آپ کے سامنے آئے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کا معاملہ فرمایا وہاں پر لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے بیعت ہوئی، کس طرح عورتوں نے بھی بیعت کی، اور کس طرح صحابہ کرام نے موقع ہوتے ہوئے بھی، قوت ہوتے ہوئے بھی کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی، کسی طرح کا کوئی احسان نہیں جتایا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے فخر اور غرور کا تاثر آتا ہو کہ ہم بہت کچھ ہو گئے ہیں اور اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تک فتح مکہ کا باب مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں تو پہلے ہی پچھلے ہفتے ہی مکمل ہو گیا تھا، لیکن تھوڑے سے کچھ ایکسٹرا چیزیں تھیں جو مجھے تھا کہ میں نے پڑھی ہیں تو میں آپ تک بھی پہنچاؤں انشاءاللہ۔ کچھ کتابیں اور بھی ہیں آپ کی کتاب کے علاوہ، اس کی بھی کوشش کیجیے کہ آپ ضرور پڑھیں، ان کتابوں سے بھی حاصل کریں، اور آپ دیکھیں کہ 5 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پر، تو ہماری یہ کتاب تو ایک آپ کو جس کو کہتے ہیں بس خالی گو تھرو کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سیرہ ہے کیا، اور آپ کا شوق اس سے بڑھ جائے سیرہ پڑھنے کے لیے۔ باقی یہ ہے کہ بہت وسیع سمندر ہے، اور اس میں جتنا آپ ان ڈیپتھ جائیں گے آپ کو مسائل کا حل بھی ملے گا، اور جو ہمارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، اچھا فلاں موقع پر کیا کیا گیا ہوگا، تو فلاں موقع پر کیا کیا گیا ہوگا، تو ان سارے سوالوں کا جواب بھی الحمدللہ ملتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کا لیسن شروع کریں گے۔ پیج نمبر آپ کا ہے 411۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری۔ مکہ فتح ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے۔ یہ سب قبائل کے نام ہیں، نئے لگ رہے ہوں گے آپ کو، ظاہر ہے یہ نام ہمارے کانوں سے نہیں گزرتے، لیکن بہرحال یہ قبائل کے نام ہیں۔ ان میں ثقیف اور حوازن پیش تھے۔ یہ جو ثقیف اور حوازن ہیں یہ طائف کے قبائل ہیں، اور یہ ان کے نام ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم پہل کریں۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے۔ اوتاس ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر اکٹھا ہو گئے، اور ان کے پاس تقریباً 20,000 کا لشکر تھا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر کتنا ہو چکا تھا؟ تقریباً 12,000۔ تو ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اب یہ لوگ مکے سے فارغ ہو گئے، فتح مکہ انہوں نے کر لی ہے، اور اب یہ ہماری طرف پلٹیں گے اور ہمارے اوپر دھاوا بولیں گے، لہٰذا ہم پہلے سے ہی تیار ہو جائیں اور ہم ان کے پہل کرنے سے پہلے خود پہل کر دیں۔ تو مکہ سے قریب ہی یہ وادی تھی، طائف سے زیادہ قریب اوتاس کی وادی میں یہ اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے۔ لشکر میں درید بن سمہ بھی تھا، جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ
بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہیں کی۔ بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ جو ہے چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، تو یہ وادیاں ہیں، یعنی ویلیز ہیں جن کے نام ہیں یہاں پر۔ تو ایک ویلی میں اس نے اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو اور عورتوں بچوں کو رکھا، اور دوسرے میں منتقل ہو گیا، دوسری وادی میں فوجیوں کو لے کر وادی حنین جس کا نام تھا اس میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، یعنی بالکل سائیڈ بائی سائیڈ ہے، اور وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا۔ کمین گاہوں کا مطلب کیا ہے کہ جو چھپنے کی جگہیں تھیں اس میں چھپا دیا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں اور مکے کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا۔ اب مکہ انڈر میں آ گیا تھا نا مسلمانوں کے، تو وہاں کا انتظام بھی ان کے ذمے ہو گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید کو وہاں کا نظام سونپا اور صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لی۔ یہ ایک شخص تھا جس کے پاس اسلحے کا کافی ذخیرہ ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس سے ہی لے لیا جائے، کیونکہ اب راستے میں ہی جنگ کا اندیشہ تھا کہ وہاں پر جمع ہوئے ہیں لوگ تو جنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا پیش قدمی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ زرہیں اور ہتھیار جب طلب کیے تو اس نے سمجھا کہ شاید آپ غالب آ گئے، لہٰذا اس کی یہ چیزیں بغیر مال کے ویسے ہی لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ میں تم سے یہ قرض کے طور پر لے رہا ہوں۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے۔ اس درخت کو کیا کہا جاتا تھا؟ اسے ذاتو انوات کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذاتو انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذاتو انوات ہے، یعنی ابھی نئے نئے دین میں داخل ہوئے تھے، ابھی بتوں کی محبت دل کے اندر موجود تھی، تو دیکھا کہ ایک پیڑ ہے جس کو لوگ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، بہت عزت احترام کرتے ہیں، اس کا قربانیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی کچھ بنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ اکبر، تم نے تو ویسے ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا السنن لترکبن سنن من کان قبلکم، یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں، اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک غنیمت المسلمین غداً انشاءاللہ، کہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے سے وحی کر دی جاتی تھی کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غیب کے علم کو نہیں جانتے تھے۔ اس سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیب کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا، یعنی صبح کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا۔ یہ جو نظام قائم کیا جاتا ہے اور جس کا مختلف موقعوں پر تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ ایک بہت اہم سبق ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لڑائی سے لے کر کے اور زندگی کے عام معاملات تک میں ڈسپلن کو ہمیشہ اپنایا،
اس کی ترغیب بھی دی اور اس کو کر کے بھی دکھایا۔ آپ دیکھیں ہماری نماز میں بھی صف بندی ہوتی ہے اور اسی طرح لشکر میں بھی صف بندی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ ہراول دستہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو سب سے آگے چل رہے ہوتے ہیں لوگ، ان لوگوں نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اب ایک پہاڑ ہے، پہاڑ سے اتر کے تو وادی میں جا رہے ہیں۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، پہلے سے آ گئے تھے اس وادی میں اور انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پر جگہ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ اب جب یہ والا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اترنا شروع ہوا تو اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا، یعنی جو دستہ آگے آگے اتر رہا تھا اس میں ایک بے چینی کی کیفیت پھیل گئی اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے، یعنی بعض تو نو مسلم تھے جو ظاہر ہے ان کو تو بہت خوشی ہوئی کہ ایسا ہو گیا۔ ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی اب یہ بحر احمر تک اسی طرح سے بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا کہ آج جادو باطل ہو گیا، اور اس کے ایک بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں یعنی ساتھ میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ آگے کا جو دستہ بھیجا گیا اس میں بھگدڑ مچ گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ مسلمانوں کی شکست ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھاگنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور لوگوں کو بھی ہمت دلاتے رہے۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ کے صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو۔ درخت والوں کیوں کہا؟ کیونکہ بیت رضوان جو ہوئی تھی وہ ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی، یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے، یعنی وہ لوگ جو بھاگ رہے تھے، بھاگ پڑے تھے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر کے واپس پلٹ آئے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا، یعنی فرشتوں کا لشکر۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن ہمی الوتیس، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، یعنی دشمن کی۔ اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے۔ پراگندہ ہو کر یعنی بکھر کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔
سبحان اللہ، کہ یہ بھی اسلام لانے کا لوگوں کے باعث بنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں ثابت قدمی دکھائی. آپ ثابت قدم رہے، اور آپ کی ثابت قدمی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا. اور پھر ایک وقت ہوا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے اور کافی مشرکین مسلمان ہو گئے. اب مشرکین کا حال کیا ہوا تھا؟ جب بھاگے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح یاب ہوتا دیکھ کر، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے. سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوطاس میں مورچہ بندی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا. انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے یعنی بکھرا کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا. البتہ خود ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے. ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000. ان سب کو جیرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا. یعنی اتنا زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنا سب کچھ لے لیوا کر کے 2 جنگ کرنے نکلے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان سب کے سمیت وہ جائیں گے تو فتح یاب ہوں گے. غزوہ طائف شوال 8 ہجری. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا. طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کے خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا. پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھائے جہاں آج طائف کی مسجد ہے. مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے. دعوت مبارزت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آؤ ہم سے جنگ کرو، جنگ کی دعوت. لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہیں آیا. ان پر منجنیق نصب کی گئی. یہ اس دور کا ایک آلہ جنگ تھا جس میں بارود بھر کے اور پتھر رکھا جاتا تھا، لکڑی کا ہی بناتے تھے لوگ، اور پھر وہ بارود کے قوت سے وہ پتھر جا کر کے تو کوئی بھی دیوار قلعے کی ہوتی تھی اس پہ ٹکراتا تھا تو وہ دیوار کو خراب کرتا تھا، اور اس طرح دیوار کمزور ہو جاتی تھی. تو ان پر منجنیق نصب کی گئی، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی. مسلمان جاں بازوں کا ایک گروہ 2 ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا. نقب کیا ہوتی ہے؟ دیوار میں سوراخ کرنا اور پھر سوراخ کر کے اندر داخل ہونا. ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے، یعنی غلاموں کی آزادی کا وعدہ کیا گیا. تو اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے. انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے سے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی. عربی میں چرخی کو یعنی جو کنویں کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کو بکرا کہتے ہیں. تو یہ اسی سے لٹک کر آئے تھے تو ان کا یہ ایک لقب رکھ دیا گیا. غلاموں کا یہ فرار قلعے والوں کے لیے جان نکاح تھا. جان نکاح یعنی بہت زیادہ تکلیف دہ تھا. محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہیں ہوا. چنانچہ محاصرہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ گھیر لینا. چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا. لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا
انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یعنی قلعے میں لوگ بند ہو گئے، قلعہ بند ہو گئے ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ کریں تو بھی، اور اگر آپ مقابلہ نہیں کریں گے، چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا واتی بہم مسلمین، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جیرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے اور اس میں بڑے سبق ہیں۔ جیرانہ میں آپ نے سارا جو مال غنیمت جنگ حنین سے ملا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک کو مقرر کر دیا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کریں، اور آپ نے دیکھا کہ جو اس میں جانوروں کی تعداد اور قیدیوں کی تعداد اور پیسوں کی اور ہتھیاروں کی تعداد بتائی گئی، وہ باقی اور مہموں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں۔ سبحان اللہ، اتنا مال ہونے کے باوجود، لوگوں کے اتنی توقعات کے باوجود، جب ہم تو مالا مال ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں، جو قبیلہ تھا حوازن کا جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں۔ یعنی اگر وہ توبہ کرتے آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور قیدی ان کو لوٹا دیتے، لیکن جب کوئی نہیں آیا، 10 دن یعنی گزر گیا، آپ نے انتظار کیا، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی یعنی 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا، صفوان بن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100 یعنی 300 اونٹ دیے۔ حکیم بن حزام، حارث بن حارث بن کلدہ، عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن علاسہ، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر اور حویتب بن عبدالعزیٰ وغیرہم کو 100 اونٹ دیے۔ کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پھنس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوا علی ردائی فوالذی نفسی بیدہ لو کان لی عدد شجر تہامۃ نعما لقسمتہ علیکم ثم ما الفیتمونی بخیلا ولا جبانا وکذابا۔ میری چادر دے دو، اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے کوہان کے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے یعنی مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ خمس مال غنیمت کا ایک حصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کے پھر کئی حصے کیے جاتے تھے، اور اس سے مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کے لیے اسلحہ خریدنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور کافی سارے اس کے مصارف تھے جو خمس کے مصارف ہیں۔ وہ قرآن کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ مصارف کی تفصیل آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی موقع دے گا تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تمہیں کو لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر، رسوائی اور آگ ہوگی۔ یعنی مال غنیمت میں کسی بھی قسم کی کوئی خیانت نہ کی جائے، جو کچھ ہے وہ جمع کیا جائے اور پھر اس کی تقسیم ہوگی، کیونکہ اس میں خیانت پھر بہت بڑی خیانت شمار ہوتی ہے۔ اور آج کیا حال ہے کہ جس کے جو ہاتھ لگ جائے وہ لوٹ کر لے جاتا ہے اور اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، لیکن ہمارے دین نے کیا سکھایا کہ جو کچھ بھی مال غنیمت ہوگا اس کو پھر تقسیم کیا جائے گا، اور پھر اس کی تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کس طرح سوار کو ایک حصہ اور پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے، کیونکہ پھر اس میں گھوڑا بھی شامل ہوگا یا جو بھی سواری ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت میں سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ ہے، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں یا ایک قیدی کا صرف 2/3 حصہ۔ اب آپ سوچیں گے 1.5 بکری اور 1.5 اونٹ اور 2.5 بکری کیسے تقسیم کی جائے گی؟ تو یہ ایک حساب لگا لیا گیا تھا، اور پھر اس کے عوض اگر وہ چیز اتنی نہیں ہوتی تو اس کے عوض پھر اس کو پیسوں سے مکمل کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت اہم خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ انصار کے جو شکوے کے جواب میں ہے، اور پھر اس پہ انصار کا جو رد عمل ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ انصار کا شکوہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤلفہ قلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہیں دیا۔ یعنی کہ ابھی آپ نے پڑھا نا، مؤلفہ قلوب کون لوگ ہیں؟ وہ کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ دین کی طرف رغبت کر جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کو مال غنیمت ملے، کچھ دے دلا دیا جائے تو ان کے دل دین کی طرف مائل ہو جائیں، اس سے یہ مؤلفہ قلوب کی لفظ بنایا گیا۔ تو اب انصار کو یہ ہوا کہ ان کو ہی سب کچھ دیا جا رہا ہے، اور کچھ بھی اس کے پیچھے سوچ ہے، لیکن سب کچھ انہی کو ملا جا رہا ہے اور ہمیں کچھ مل رہا۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، اور ایسی سوچ آنا کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا، اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعات من الدنیا تعلقت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم تعلقت بها قوما لا يسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ڈیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ؟ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے، ہم راضی ہیں
کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ تو یہیں تک ہم رکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ کلاس میں بابد حوازن کی آمد پڑھیں گے اور آگے